دیگر جو سیاسی ایشوز ہیں اور جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں, ہمارے لیڈرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جنرلی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ملک کی صورتحال جو ہے کچھ سینسیٹیو دکھائی دیتی ہے, اس ساری چیز میں ہمیشہ وینسڈے کو یہ سیگمنٹ کیا کرتی ہوں, آپ سب جانتے ہیں, جس میں یوتھ کا پرسپیکٹو لیا جاتا ہے, یوتھ کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے کہ ان کا کیا سمجھنا ہے, ان کا دیکھنے کا طریقہ اس ساری چیز کو کیا, پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس ساری صورتحال میں. خاص طور پہ جس طرح کہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا, اس صورتحال میں جب تعلیمی ادارے جو ہیں کچھ ٹارگیٹڈ بھی بتائے جاتے ہیں, بند بھی رہتے ہیں, اکثر پینک بھی مچ جاتا ہے وہاں پہ. ڈیورنگ کلاسز بھی دیکھنے میں آیا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ساتھ ہی بند کر دی گئی, پینک کی سی صورتحال تھی. اس ساری صورتحال میں یوتھ کا کیا پرسپیکٹو ہے, اس ساری سچویشن پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں الیکٹرک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یونائیٹڈ نیشن ٹیلی کام ایونٹ جو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا, وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی تھی, تقریباً 1 ماہ پہلے وہاں سے ہو کر آئے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سید حمزہ زیدی صاحب. السلام علیکم. تھینک یو حمزہ فار بینگ ہیئر آن دی شو, بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, پی ایچ ڈی ایم فل کر رہے ہیں اس وقت رائٹ ناؤ ان پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, محمد ریحان اسلم صاحب. السلام علیکم. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا بھی, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. جو میں نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے اوپر تو کامنٹ لوں گی, آپ لوگوں سے پوائنٹ آف ویو لوں گی یقیناً. تھوڑا سا اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو ابھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ایک فلکچویٹنگ پیٹرن ہے, کھلنے کا, کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں کیونکہ سیکورٹی سچویشن سینسیٹیو بتائی جاتی ہے. اس کو لے کے کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا, جو ایک دوست ہیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہو, فرسٹریٹڈ ہیں, پریشان ہیں, یا کچھ لوگوں کے مطابق اسٹوڈنٹس تو خوش ہوتے ہیں جب اسکول بند ہوتے ہیں, آپ لوگ خوش ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ ہے کہ وقت نے ہمیں اپرچونیٹی دی ہے یہاں پہ آنے کی. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارا کالج بھی اس زد میں آ گیا تھا کہ ٹیررزم کی وجہ سے بند ہوا, اور ایک بڑا اچھا میرے دوست نے ایس بھیجا. اس نے کہا مجھے بہت چھٹی کا چاؤ رہتا ہے کہ بھائی چھٹی ملے, ہم لوگ جائیں, گھر جائیں, انجوائے کریں, ویکیشن ہو. یہ پہلی بار ہے کہ مجھے چھٹی نہیں چاہیے, تو کہ مجھے چھٹی چاہیے تو میں ایسی چھٹی چاہتا ہوں جو کہ میرے ملک کو نقصان نہ ہو رہا ہو. تو آئی تھنک جو ہمارا یوتھ ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ چھٹیاں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے مل رہی ہیں تو کہ ہمارے ملک کو ایک بہت بڑی طاقت کا نقصان ہے. ہمارے فوجی, ہمارے جو جوان ہیں, بہت بڑے چیلنج کے سامنے ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ہر دن کے حساب سے. وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی اس پہ پہنچتے ہیں, اور پھر وزیرستان جا کے وہ ہماری جنگ لڑتے ہیں اور پھر وہ شہید ہوتے ہیں, تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک بیسکلی بات یہ ہے کہ سیریسنس اس کے اندر ایک فیکٹر آ رہا ہے, اور یہ بہت اچھا فیکٹر ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آج صبح فیس بک اپنا چیک کر کے آیا تھا, تو اس میں کسی کا SMS میسج آیا مجھے. وہ یہ کہنا ہے کہ آپ 19th کو, جب اگلی مہینے کی 19th ہے, تو آپ ایک گرین ریبن لگائیں کالج جاتے وقت, تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہاں پاکستانی زندہ قوم ہے, ہاں پاکستانی کی عوام, جو یوتھ عوام ہے وہ کیئر کرتی ہے کہ ہمارے شہید جو ہوئے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید بے فضول نہیں ہو رہے ہیں. وہ ایک ریزن ہے, ایک موٹیو ہے جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ قائد اعظم کی ایک خواب تھا, علامہ اقبال کی شاعری کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو ایک یہ جو یوتھ ہے, مطلب چھٹیاں ایک طرف ہیں, لیکن یہ کہ وہ دے انڈرسٹینڈ. وہ تو میں نے ویسے لائٹ سائڈ پہ کہا تھا. آف کورس میں پوچھنا یہی چاہتی تھی کیا سینس پریویل کر رہا ہے یوتھ کے اندر, کیا فیلنگس ہے اس وقت یوتھ کی؟ تو فیلنگ سینس ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ چھٹیاں ہوں یا نہ ہوں, دے آر ویری پیٹریوٹک, اور دے ریئلی ڈونٹ وانٹ دیز ویکیشنز. موسٹ آف دیم دے ڈونٹ وانٹ. اچھا, ڈونٹ وانٹ دیز ویکیشنز. ایک اور چیز ہے, حالات آپ کے سامنے ہے جس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, آپ کے خیال میں واز اٹ اے رائٹ ڈیسیژن جو اسکولس کو بند کیا گیا؟ انیشلی تو آئی تھنک ہماری سیکورٹی کے لیے بالکل صحیح تھا, لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ نہیں آئیں گے باہر, اگر آپ یہ شو نہیں کریں گے کہ یس وی آر اسٹل الائیو, یس وی ڈونٹ کیئر, تو دے ول نیور گو اوے. whoever they are, the extremists, whoever they are, they will never go away. آپ کو باہر آنا ہے, آپ کو یہ بات شو کرنی ہے عوام کو کہ یس دیکھیں ہم لوگ اسکول جائیں گے, ہم لوگ نہیں کیئر کرتے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں, ہم لوگ زندہ قوم ہیں, ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگ اسکول اٹینڈ کریں گے. اور سیکورٹی تھریٹ از دیئر, لیکن ہمیں اپنی پولیس فورسز اور سیکورٹی فورسز پہ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یس دے ول ڈو دا جاب, اور ہمیں اپنے ایز اے اون ہمیں چاہیے کہ اگر اسکول نہیں بھی کھل رہا تو ہم جا کے ان سے کہیں کہ پلیز کھولیں. اچھا, یہاں ایک یونیورسٹی نے اس کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اپنی سیکورٹی ہے, ہم پرووائڈ کریں گے. آپ نے دیکھا اسلامک یونیورسٹی میں پھر حادثہ جو ہے وہ پیش آیا. جو بات کی ابھی حمزہ نے, بہت پازیٹیو بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت اسکولس کا کھلنا بند رکھنا صحیح ڈیسیژن ہے یا غلط ہے؟ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دو چیزیں اس میں بہت زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جن گراؤنڈس کا کانسیکوینسز یا نتائج ہم فیس کر رہے ہیں کہ ایک آپریشن تھا اور کچھ جرمن تھریٹ بھی تھے, اسپیشلی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے, اور اس کی ہم نے ایک جھلک اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی دیکھی جو کہ نہایت ایک افسوسناک ایپیسوڈ تھی. بچے اسٹل ایک ٹراما میں ہیں ابھی, ایک بہت ہی ایک ہاریبل ایپیسوڈ تھے. لیکن چیز یہ ہے کہ
اس کا ہم نو ڈاؤٹ کہ فار دی ٹائم میں ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے وہ آپریشن ہے جس کے نتائج ہمیں پیش کرنے پڑ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑنا ہے چیزوں کو ایک انالیسس کیا جائے. تو فار دی ٹائم بینگ ہمیں اس طرح کے سٹیپس لینے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں یہ کل آپ کے مباح ہے، کل آپ کے روشن مستقبل کی یہی نشانی. اگر یہ ٹراما میں رسک میں نہیں ڈال سکتے، رسک نہیں ڈال سکتے. اگر آپ کھول بھی دیتے ہیں انسٹیٹیوٹ، چلیں کھلے ہیں فار ایگزامپل، تو کیا ٹیچر اس طریقے سے اس سچویشن میں ڈیلیور کر پا رہا ہے اور بچے اس چیز کو ابزارو کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تھریٹ جو ہے وہ ابھی بھی بچوں کے اندر ہے. تو ایک چیز ہے کہ اگر ادارے کھلے ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی میں بات کروں گا ان انسٹیٹیوٹ میں جہاں سیکیورٹی کے اتنے ٹائٹ پیرامیٹرز نہیں، کیونکہ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یہ اسپیشلائزڈ ہیں ایجوکیشن پرووائڈ کرنے میں، سیکیورٹی کا پرووائڈ کرنے میں یہ ادارے نہیں، ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں کچھ ویری بریو اینڈ بولڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل بچوں کو فرسٹ آف آل دی فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ کہ اس ٹراما سے باہر نکالیں، اس تھریٹ سے باہر نکالیں. ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز بہت ہی ضروری ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا ایک ٹیچرز کا اس دور میں پیرنٹس اور ٹیچرز کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں لے کے اینڈ دے شوڈ گیو دیم اے کانفیڈینس کہ نو ڈاؤٹ وی آر پاسنگ تھرو اے ویری، ہم بہت کریٹیکل فیز سے جا رہے ہیں. تو اس میں اگر ہم تھوڑا اسٹیبل رہیں تو اینڈ آلسو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ بچوں کو یہ سینس بھی دی جائے کہ کیوں یہ فیز اتنا کریٹیکل ہے ہمارے لیے، تاکہ وہ بھی سمجھ سکے کہ ان کا کیا کردار بنتا ہے اس ساری چیز میں. جو میں نے ابھی بات حمزہ سے پوچھی تھی کہ یوتھ کا جنرلی اس ساری چیز کو لے کے کیا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، فیلنگس کیا ہیں یوتھ کی؟ یہ ہے کہ ویری انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے مشاہدے میں کہ بہت زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن دی جا رہی ہے تھرو میڈیا چینلز اینڈ تھرو آور لیجسلیٹرز. لیکن اس کا یہ ہے کہ کیا ہماری یوتھ اس چیز کو ابزارو کر رہی؟ آپ اداروں میں چلے جائیں جہاں آپ کی یوتھ ہے، ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو بلیو میں کہ آپ وہاں ایک ایسا انتھوزیازم اور ایک ایسا پیشن وہاں دیکھتے ہیں، آپ ایسا پیٹریوٹزم آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ایک ابھی ہوپ فل ہے. بٹ دی تھنگ از دس کہ یہاں